اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں ایک قصیدہ امام حسن علیہ السلام کی شان میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، جو نبی کے لیے آئینہ ہے، حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو، ہے جسارت یہ کس کی زبان میں، نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہیں سادات سارے جہاں میں، جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے، نسل سرور کی جو ابتدا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ خوش ہے مخلوق رب کی تمامی، پہنا اس نے جو تاج امامی، سیدہ کو ہے دینی سلامی، کرنے آئے ملک ہے غلامی، کون ہے جو امیر جہاں ہے، تاج سبز قبا کا ملا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ ہیں جہاں میں امام حسن وہ، سیدہ کے صحن کا چمن وہ، مصطفیٰ کا ہے روح و بدن وہ، آ گئے ہیں مٹانے موہن وہ، جس کی آمد پہ نازاں خدا ہے، اور خود خوش علی مرتضیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ جس کی سیرت محمد کے جیسی، اور صورت میں جو مرتضیٰ ہے، جس کو مادر ملی فاطمہ سی، اور نانا ملا مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ، سب کا جو دوسرا رہنما ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ اور آخری شعر مومنین و مومنات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھیں، عرش اترا ہوا اس طرف ہے، پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں، نور سے ایک بھرپور صف ہے، 9 اماموں کا شبیر مولا، جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے، وہ یقیناً
حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، جو نبی کے لیے آئینہ ہے، حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل شہادة الحسین هو الذی وسیلۃ النجاة فی المذنبین، ثم صلوات اللہ علی اشرف الانبیاء طٰہٰ و یاسین، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحق فی هذه الکتاب المحکم المبین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ درود و سلام ہو ان تمام ازوات مقدسہ پر کہ جو ہماری بے نور آنکھوں سے اوجھل مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام میں شریک ہیں، اور ہمارا سلام ہو ان مقدس ہستیوں پر کہ جنہیں صرف اس مجلس کے لیے پروردگار عالم نے خلق کیا، جو ہر مجلس امام حسین علیہ السلام میں جوق در جوق شریک رہتے ہیں، بھلے مجلس میں کوئی بھی نہ ہو، پروردگار عالم کی بھیجی یہ مخلوقات، یہ ملائکہ مجلس امام میں تشریف بھی لاتے ہیں، درود و صلوات بھی بھیجتے ہیں، اور گریہ کرتے ہیں جناب مظلوم کربلا اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ازواج مقدسہ۔ بالخصوص درود و سلام ہو کائنات کی مقدس ترین ماں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، کہ جو ہر مجلس میں اپنے عزاداروں کا پرسہ لینے کے لیے شریک ہوتی ہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ جب بھی مجلس عزائے جناب رسالت مآب یا جناب حسنین کریمین علیہم السلام ہوا کرتی ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا عزا خانے کے یا جس گھر میں مجلس ہو رہی ہوتی ہے اس کے دروازے پر موجود رہتی ہے۔ ہر مجلس میں آنے والے عزادار کا نام ملائکہ اپنے ریکارڈ میں لکھا کرتے ہیں، اور پھر اس مجلس میں ان تمام شریک لوگوں کے لیے بیوی دعا کرتی ہیں۔ اس کے بعد بیوی نہ صرف اس مجلس میں شریک ہوتی ہیں بلکہ اس مجلس میں ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام اور جناب رسالت مآب اور خانوادہ رسالت علیہم السلام کی مظلومیت اور بے کسی پر رونے والوں کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں جمع کرتی ہیں۔ اور جیسا کہ پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ روایات ہیں کہ روز محشر جب منادی ہوگی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اہل محشر میں تشریف لائیں گی، اور جناب زہرا جس وقت تشریف لائیں گی تو یہ آنسو سب سے پہلے ہماری شفاعت کا وسیلہ ہوں۔ ایک دفعہ بڑے پیار سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید اپنا زندہ کلام انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ان کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً جب جب آیات کا نزول ہوتا رہا، اور نزول کے بعد اب جب قرآن ہمارے پاس کتابی صورت میں بھی موجود ہے، انسانیت کو تا قیامت اس مقدس کتاب کے ذریعے سے اور ان مقدس ہستیوں کے ذریعے سے اور ان کی مجالس اور ان کی تقریبات جو ان کے غم میں ہوں، جو ان کی خوشی میں ہوں، چونکہ یہ قرآن والی ہستیاں ہیں، ہم بھی قرآن والوں کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور انہی مجالس سے
خدا شناسی بھی نصیب ہوتی ہے اور قرآن شناسی بھی نصیب ہوتی ہے اور امام شناسی اور رسول شناسی بھی نصیب ہوتی ہے۔ آج کی مجلس جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی مجلس ہے۔ ہر غیرت مند مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھے، اور ہر غیرت مند مسلمان پر یہ بھی واجب ہے کہ نبی جس چیز سے خوش ہو اس پر خوشی کا اظہار کرے، اور نبی کو جس چیز سے دکھ اور اذیت پہنچتی ہو اس چیز سے اجتناب کرے۔ بشزان محترم، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کو ہمارے درمیان رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب خدا کی رحمت کیسی عجیب اور عظیم رحمت ہے۔ عزیزان محترم، انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر موجود۔ جناب رسالت مآب وہاں پر بھی ملائکہ کے لیے، انبیاء کے لیے رحمت کا وسیلہ تھے۔ اس دنیا میں بشری صورت میں جس وقت آئے، ہم انسانوں کے لیے جب آئے اس وقت سے لے کر تا قیامت جب تک حشر کا مارکہ نہ ہوگا ہمارے لیے باعث شفاعت ہوں گے، بلکہ مومنوں کے لیے تو یہی سب سے بڑی دعا اور دوا ہے کہ روز محشر جناب رسول خدا ہماری شفاعت فرمائیں اور پھر ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو۔ حشر کا ہونا ختم ہو جانا نہیں ہے، حشر کا ہونا ابدی زندگی جینا ہے۔ کتنی حسین ہوگی وہ زندگی کہ جس میں اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ہم پر موت آ جائے گی، ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا اور ہمارا انجام ان مقدس ہستیوں کے ساتھ ہوگا اور ہمیں حیات جاوید مل جائے گی کہ ہماری ارواح مقدسہ ان ہستیوں کے ساتھ موجود ہوں گی۔ ہم جن کا نام اس دنیا میں لیتے ہیں ان کی رحمت کے توسل سے حوض کوثر پر ان کے ساتھ موجود ہوں۔ ہم جن کا نام اس دنیا میں رہتے ہیں ان کی رحمت مسلسل کے توسل سے جنت میں بھی ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کریں، عزاداریاں بھی کریں، ان کے غم میں غم کا اظہار کریں، ان کی خوشی میں خوشی کا اظہار کریں۔ غرض جہاں رسول ہو، جہاں حسن ہو، جہاں حسین ہو، جہاں زین العباد ہو، ہمارا حشر بھی وہیں ہو۔ دعا ہے اس ممبر سے، آمین۔ عزیزان محترم، جناب رسالت مآب انسانیت کی فلاح کے لیے پروردگار عالم نے اگر کسی کو بھیجا تو دیکھیے وقتاً فوقتاً پروردگار عالم نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا۔ 1,24,000، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ یعنی انسان کے صرف سوچنے کے لیے یہ بات لازم ہونی چاہیے کہ کسی ایک عام سی گلی میں 5-10 ہزار لوگوں کا، مومنین کا ایک جلوس جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی سیکیورٹی ایجنسیز آ جاتی ہیں، بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں کہ ایک جم غفیر ہے، لیکن کسی جگہ پر 1,24,000 پیغمبر اگر آ جائیں تو میں انگریزی میں یہی بول سکتا ہوں کہ اٹ از مور دین انف ٹو کانسٹیٹیوٹ اے سٹیز پاپولیشن۔ یہ ایک شہر کی تعداد کے برابر ہے کم از کم۔ پوری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر اکیلے اگر آ جائیں تو وہ کسی آرمی سے کم نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسانیت کی فلاح کے لیے ایک اتنی بڑی آرمی پیغمبروں کی بھیجی، اور اس پیغمبروں کی آرمی سے علاوہ اولیاء اللہ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی فوج بھی ہمارے درمیان بھیج دی کہ انسانیت کو رشد اور ہدایت مل سکے۔ وہ آنے والا ہر پیغمبر پروردگار کا رحم دل بھی تھا، کریم بھی تھا، اور پروردگار کی رحمت انسانیت تک پہنچاتا تھا، پروردگار کا میسج انسان تک پہنچاتا تھا۔ جناب رسالت مآب کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ماں باپ رحم دل ہوتے ہیں، لوگ ماں باپ کی رحمت کی، رحم دلی کی مثالیں دیا کرتے ہیں، نیک لوگوں کی رحم دلی کی مثالیں دیا کرتے ہیں، جو اندیکھے مدد کرنے والے ہوتے ہیں ان کی رحم دلی کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ تو ایک پیغمبر کتنا رحم دل ہوا کرتا ہوگا، اور ان پیغمبروں میں اول العزم پیغمبر کتنے رحم دل ہوا کرتے ہوں گے، اور ان اول العزم پیغمبروں سے بھی اوپر امام وقت کے جو ہیں وہ کتنے رحیم اور کریم ہوں گے، اور ان سب پر حاکمیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کتنی رحیم اور کریم ذات وہ ہوگی جسے پروردگار فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَسُولٌ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، میں اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ہم تو اپنی مجالس میں امام حسین علیہ السلام کی بھیک مانگتے ہیں اور اس در سے ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے. ذرا یہ سوچ کر دعا کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا در اتنا سخی ہے تو حسین کے نانا کا در کیسا در ہوگا. عزیزان محترم، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات نہ صرف قرآن ہمیں وہ سکھا گئے، لیکن اپنی زندگی میں اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنے اعمال سے ہمیں وہ کچھ سکھا گئے کہ انسانیت کے لیے یہ فلاح اور حقیقت اور معرفت کا راستہ ایک مقرر ہو گیا. جیسے اس دنیا میں لوگ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد کبھی جناب علی مرتضیٰ کی خلافت پر لڑے، کبھی جناب امام حسن علیہ السلام کے درجے پر لڑے، کبھی امام حسین علیہ السلام کے خلیفہ یا امام ہونے کے درجے پر لڑے. غرض باطل کی قوتوں نے ہر دور میں یہ کوشش کی کہ وہ خدا والوں کو، رسول والوں کو، ولی والوں کو، حسن والوں کو، حسین والوں کو اپنے راستے سر ہٹا سکیں اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کر سکیں. لیکن خدا نے جس مقصد کو پورا کر لینا ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا مقصد کبھی ناقص ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی رحمت کا تسلسل کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا، تو بس پروردگار جس چیز کو، جس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتی ہے تو کہیں تو وہ نبی کی صورت میں زمین کے اوپر بھیج کر جاری رکھتی ہے، کبھی نبی کے ایلچی کو دنیا میں بھیج کر جاری رکھتی ہے، کبھی وقت کے امام کو بھیج کر جاری رکھتی ہے، اور کبھی ان کی مجالس اور محفلوں سے اس مقصد کو جاری رکھتی ہے. اسی لیے جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا، زینوا للمجالس فی الذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت بخشا کرو. وہ ذکر منی، علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وہ ذکر منی ذکر اللہ ہے، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. فیضان محترم، یہ جو مجلس آج جناب رسالت مآب کی ہے، بالکل بیان ہی جناب رسول خدا کی اس حدیث کو اگر سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو انسان کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر، ان کی شہادت اور ولادت کا ذکر، ان کی رحمت اور ان کے کرم کا ذکر نہ صرف ان ازوات مقدسہ کا ذکر ہے بلکہ خود جناب رسول خدا کا ذکر ہے. اور چونکہ جناب رسول خدا کا ذکر ہے، اسی حدیث کی تشریح سے یہ پروردگار کا ذکر ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فیضان محترم، جناب علی علیہ السلام اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے وسیلہ رشد و ہدایت ہیں. میں نے ذکر جناب علی علیہ السلام کا اس لیے کیا کہ آج چونکہ جناب امام حسن علیہ السلام کی شہادت پڑھی جانی ہے، تو اس ممبر کے توسل سے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بچوں کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے، ہمارے جوانوں کو بھی سیکھنا ہے، ہمیں بھی سیکھنا ہے، ہم پر اس ممبر کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ تکلیف حسن علیہ السلام تھی کیا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی کیوں، وہ کون سے واقعات تھے، واٹ واز دا بلڈ اپ، وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد کے اوپر جناب امام حسن علیہ السلام پر ایسا ظلم کر دیا گیا. ان واقعات کو سمجھنے کے لیے جناب رسول خدا کی زندگی کو بھی سمجھنا پڑے گا. جناب رسول خدا کی شہادت بھی آج بیان ہوگی اور ہم یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ غم اور تکلیف جو جناب رسول خدا کی شہادت سے چلی ہے، یہ مسلسل چلی آ رہی ہے، اور خانوادہ رسالت ایک طرف ہے اور وہ ظالموں کا اور بنی امیہ کا ٹولہ دوسری طرف ہے. فیضان محترم، جناب رسول خدا کی زندگی کا ایک بڑا حسین واقعہ کہ جس میں جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام ایک دن مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور آپ کتب معجزات میں یا جتنی بھی دیگر روایات کی ہماری مستند کتابیں ہیں ان میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے جب بھی جناب رسول خدا اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لائے ہیں تو ضرور حسنین کریمین کے لیے کچھ ساتھ لے کر آتے ہیں، یا یہ روایات سننے کو ملیں گی یا پڑھنے کو ملیں گی کہ وہ آئے اور انہوں نے ان سے پیار کیا. الغرض کہ آپ حدیث قصہ کی جس وقت ہر شب جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے دعا ہے اس ممبر سے پروردگار تمام مومنین کو حدیث قصہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور بلکہ ایز اے فیملی ایک خاندان کے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ حدیث قصہ کے اندر جناب رسالت مآب انسانیت کو بتانے کی کوشش کیا کر رہے ہیں کہ ایک باپ گھر میں آتا ہے تو وہ بیٹی کا احترام کیسے کرتا ہے،
ایک بیٹی باپ کو گھر میں آتے ہوئے دیکھتی ہے تو باپ کا احترام کیسے کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے حسنین علیہ السلام جس وقت اپنے نانا کا سن کے گھر میں آتے ہیں اور ان کی خوشبو ان کو آتی ہے اپنے نانا کی، تو کتنے پیار سے کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ ہمیں اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. آپ دیکھیے یہ حدیث قصہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں صرف پڑھنی چاہیے، ہمیں اس حدیث قصہ کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب ہمارے گھروں میں تشریف لاتے ہیں تو ماں باپ اور باپ دادا نانی نانا کا بھی کردار اتنا پاک اور صالح ہو کہ ان کے بچے جب ان کے سامنے آئیں تو وہ بالکل امام حسن اور حسین کی طرح کہیں کہ ہمیں ہمارے نانا اور نانی کی خوشبو آ رہی. دس از لو آف اے ڈفرنٹ لیول. یہ محبت، احترام والی محبت ایک بہت عجیب محبت ہوتی ہے، اور یہی محبتیں ہوں گی تو دین بھی سمجھ آئے گا، حسنین بھی سمجھ آئیں گے، علی بھی سمجھ آئیں گے، اور خدا بھی سمجھ آئے گا. بس اس حدیث قصہ میں جناب رسالت مآب نے نہ صرف ان ازواج مقدسہ کی پہچان کرائی اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے درجے کی معرفت دلائی، بلکہ ان بچوں نے جناب رسالت مآب کے درجے کی معرفت دلائی، اور ان تمام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے درجے کی معرفت ہمیں دلائی. اور ان تمام کے تمام کی جو محبت، معرفت اور مودت کو ایک دوسرے کے لیے دیکھ کر جو نچوڑ ہمیں ملتا ہے حدیث قصہ میں، وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا میں اگر انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی مقدس ترین ہستیاں اگر بھیجی تھیں تو حدیث قصہ میں پروردگار عالم نے ان پنجتن پاک کو ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیا ہے بڑے خوبصورت انداز سے. عزیزان محترم، جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ سے بیان کرنا تھا کہ جناب علی مرتضیٰ، جناب رسول خدا ان کے گھر تشریف لائے. جناب علی مرتضیٰ گھر سے گئے جناب رسالت مآب کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کے لیے کوئی پیزار، سلپرز، چپل خریدنے کے لیے کہ لے کر آئیں. جناب علی مرتضیٰ نے 12 درہم میں، جانے یہ 12 کے لفظ میں کیسی خوبصورتی اور محبت ہے، جناب علی مرتضیٰ نے 12 درہم دیے تھے اور جناب رسول خدا کے لیے وہ پیزار لے کر آ گئے. اب دیکھنا ان 12 کی برکت کو ذرا 1 منٹ کے لیے غور کرنا کہ کیسی برکت تھی اس 12 کے ہندسے کے اندر. عزیزان محترم، جناب علی مرتضیٰ جناب رسول خدا کے لیے پیزار لے کے آئے. جناب رسول خدا نے وہ پیزار دیکھے اور جناب علی مرتضیٰ سے پوچھا علی کتنے کے لائے ہو؟ جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا مولا 12 درہم کے لایا ہوں. تو مولا مسکرائے، کہا یہ تو بہت مہنگے ہیں، میں 12 درہم کی چپل کیسے پہنوں گا؟ ہمارے وہ تمام بھائی جو بڑے برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں اور امام بارگاہیں اور مساجد ان کی توجہ کی طالب ہوتی ہیں، علماء، سادات، خمس اور زکوٰۃ کے طالب ہوتے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں. ہمیں اس واقعے سے ان چیزوں کی طرف بھی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ جناب رسالت مآب جو وقت کے اور تمام وقتوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے خدا کی رحمت مسلسل نبیوں کا سردار، 12 درہم کے چپل جناب علی مرتضیٰ ان کے لیے لے کر آتے ہیں اور جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی یہ بہت مہنگے ہیں. اللہ اکبر، یہ بہت سوچ کا مقام ہے. عزیزان محترم، جو صاحبان شعور رکھتے ہیں وہ ضرور اس پر سوچیں گے، اور شاید اس ممبر کے توسل سے اگر کسی کے دل میں تھوڑی معرفت آ جائے تو وہ اپنی زندگی کے اندر وہ مائنر امپرفیکشنز دور کر سکے اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے فضول خرچی سے بھی بچ سکے اور ان کی محبت حاصل کر سکے. پس عزیزان محترم، میں واقعہ سناتا چلوں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا علی یہ مہنگے ہیں، میں کچھ سستے چپل اس کے لینا چاہتا ہوں، کیا جس سے لے کر آئے ہو کیا یہ وہ چپل واپس لے لے گا؟ جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ مولا یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ واپس لے گا نہیں، لیکن چونکہ آپ کو یہ اب چپل پسند نہ آئے تو علی کو کیسے یہ بات پسند آ سکتی ہے. مولا علی علیہ السلام اٹھے تو جناب رسول خدا بھی ان کے ساتھ اٹھ پڑے اور کہا کہ چلو علی مل کر چلتے ہیں، آ کر کوئی پیزار لیتے ہیں. تو جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کی مسرت میں اضافہ ہوا. ایک تو جناب رسول خدا کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے پیزار لینے کے لیے جا رہے تھے ان کی مرضی کے، اب چونکہ جناب رسول خدا اتنے پیار اور مان سے ان کے ساتھ چلیں کہ علی میرے لیے کچھ لے گا، تو جناب رسول خدا کے ساتھ وہ چل پڑے. اب چلے تھے تو راستے میں ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا. عزیزان محترم، یہ عورت رو رہی تھی تو جناب رسول خدا، رحمت مسلسل ہے خدا کی
کیسے گوارا ہوتا خدا کے رسول کو کسی کو روتا ہوا دیکھ لے اور راستے میں رک نہ جائے۔ آج کل ہم زندگی میں دیکھتے ہیں لوگ کسی کو راستے میں مار رہے ہیں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم سائڈ پر ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم جن ملکوں میں رہ رہے ہیں وہاں پر ایک عام قسم کا تصور ہوتا ہے کہ پرابلم سے انسان کو دور رہنا چاہیے، پرابلم کے قریب نہیں دینا چاہیے، لیکن اپنے خدا کے حبیب کی طرف دیکھیے۔ ایک عورت راستے میں رو رہی ہے، اس کی احوال پرسی کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ مالک نے گھر سے سامان لانے کے لیے بھیجا تھا، میرے پاس 4 درہم تھے، وہ 4 درہم میرے سے راستے میں گر گئے ہیں، اب میں رو اس لیے رہی ہوں کہ گھر جاؤں گی تو مالک مجھے سزا دے گا۔ علی علیہ السلام نے 12 درہم میں چپل خریدے تھے۔ جناب رسول خدا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ واپس اس دکاندار کے پاس گئے، وہ چپل واپس کیے اور وہ پیسے 12 درہم لے لیے۔ ہمارے خدا کے حبیب، ہمارے حبیب کبریا جناب رسالت مآب کی سخاوت، واپس اس عورت کے پاس آئے، وہ 4 درہم اس عورت کو دیے اور اس عورت کو 4 درہم دینے کے بعد کہا کہ جاؤ اپنے مالک کے پاس گھر چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر جناب رسالت مآب آگے چل پڑے۔ مختلف کتب میں یہ روایات مختلف طریقے سے آتی ہیں، لیکن ایک روایت کچھ اس طرح بھی ہے کہ جناب رسالت مآب آگے چلے تو ایک بندہ انہیں ملا جس کے بدن پر کپڑے نہ تھے۔ جناب رسالت مآب نے اپنی چادر اتاری اور اس انسان کو وہ چادر دی اور اگلی دکان پر چلے اور 4 درہم میں کپڑے لے کر اپنے لیے وہ چادر انہوں نے زیب تن کر دی۔ علی نے 12 درہم میں چپل لیے تھے جناب رسول خدا کے لیے، 4 درہم تو چلے گئے ایک عورت کو جس سے پیسے گم ہو چکے تھے، 4 درہم چلے گئے اس کے پاس جس کے بدن پہ کپڑے نہ تھے، 4 درہم رہ گئے۔ جناب رسول خدا نے ان 4 درہم میں اگلی دکان سے چپل اپنے لیے خریدے اپنی مرضی کے۔ جناب رسالت مآب شیخ طاؤس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب حضرت علی علیہ السلام کو لے کر واپس آ رہے تھے، راستے میں دیکھا دوبارہ وہ عورت مل گئی، اب وہ عورت رو رہی ہے۔ جب وہ عورت رونا شروع ہوئی تو جناب رسالت مآب نے دوبارہ اس کے پاس جا کر پوچھا کہ اب اس پر کیا گزر گیا؟ میں نے تو تجھے بولا تھا کہ تو واپس اپنے مالک کے پاس چلی جا۔ کہا صبح سے شام ہو گئی ہے، آپ نے 4 درہم تو مجھے دے دیے، اب میں صبح سے شام جب واپس جاؤں گی تو میرا مالک مجھے اس بات پر زد و کوب کرے گا کہ صبح سے لے کر شام تک کہاں رہ گئی، تو نے سارا دن کیوں ضائع کر دیا۔ عزیزان محترم، جناب رسول خدا کی رحمت مسلسل ہے نا، اس عورت سے کہا تو گھر اکیلے مت جا، میں تیرے ساتھ جاتا ہوں، تیری سفارش کروں گا۔ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو لیا، اس عورت کے گھر گئے، اس دروازے پر دستک دی، مالک کو سلام کیا، جو اس گھر میں موجود لوگ تھے وہاں سے جواب نہ آیا۔ دوبارہ جناب رسالت مآب نے سلام کیا، پھر بھی جواب نہ آیا۔ تیسری بار جناب رسالت مآب نے جس وقت سلام کیا تو تمام کے تمام گھر والے نکل آئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیا۔ جناب رسول خدا نے ان سے پوچھا کہ میں نے 2 دفعہ تم لوگوں کو صدا دی تھی، تم لوگوں نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ ہماری حیثیت کے خدا کا حبیب ہمارے گھر میں آئے اور ہم پر سلام بھیجے، ہمیں آپ کا سلام بھیجنا اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ آپ کا سلام بھیجنا ہمارے لیے سلامتی کو واجب کر رہا تھا۔ عزاداران امام مظلوم، آپ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی اور ان مقدس ہستیوں کی مجلس میں آتے ہیں، اب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مجلس کے آغاز میں جو میں نے بولا تھا، فاطمہ آپ پر ہر مجلس میں سلامتی واجب کیا کرتی ہیں، مجلسوں میں اس لیے بھی جایا کیجئے کہ ان مقدس ہستیوں کی مجالس میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ آپ پر درود اور سلام بھیجا کرتی ہیں اور جن پر یہ سلامتی واجب کر دیا کرتے ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے جائیں گے، کورونا تو کیا، دنیا کی کوئی وبا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بس جناب رسول خدا سے اس چاؤ اور پیار سے جس وقت یہ لوگ ملے تو جناب رسول خدا نے پوچھا کہ دیکھو تمہاری یہ خادمہ ہے، اس کے اوپر بڑی مشکل گزری ہے، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم اسے کچھ نہ کہنا، صبح سے شام ہو گئی، یہ تمہارے کام سے گھر سے نکلی تھی، اس کے اوپر بڑی مصیبت آ گئی، اب میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب رسول خدا کی یہ سفارش دیکھ کر ان اہل خانہ نے ایسا کیا کہ ان اہل خانہ والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کی سفارش کرنے کے لیے آئیں اور ہم پر سلامتی واجب کر دیں، اس خوشی میں ہم نے اس خادمہ کو آزاد کر دیا۔ جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ جناب رسول خدا گھر آئے، راستے میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بتایا کتنی برکت تھی اس 12 میں کہ دیکھو ایک مظلومہ کو، ایک خادمہ کو، ایک کنیز کو نہ صرف اس کے پیسے مل گئے بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا گیا۔
ایک کپڑے نہ پہنے جس کے پاس بدن پر لباس نہ تھا، اس کو لباس بھی مل گیا، اور علی کی فضیلت میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ علی نے رسول کے لیے پیزار خرید لیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فیضان محترم، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ دکھ ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ انسانیت دیکھ کر بھی غافل ہے، اور پھر قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ کریمہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں پر، آنکھوں پر پروردگار عالم نے تالے اور پردے لگا دیے۔ اس لیے ان کو اگر جتنا بھی سمجھایا جائے، چونکہ ان کی تقدیر ہی میں سمجھنا نہیں، تو یہ لوگ وہ سمجھ نہ پائیں گے، چاہے وہ درجہ رسالت ہو، چاہے وہ درجہ توحید ہو، چاہے وہ درجہ امامت ہو۔ فیضان محترم، عجیب بات کہہ رہا ہوں اس منبر سے کہ حقیقتاً اگر کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جناب رسالت مآب کا نام لینا اگر فرض نہ ہوتا نا، تو یہ امت ایسی ظالم ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ہی اکتفا کر لیتی، بلکہ یہ بھی بعید نہ ہوتا کہ شاید اگر کلمہ ہی واجب نہ ہوتا تو شاید یہ کوئی اپنے لیے علیحدہ علیحدہ خدا بھی پیدا کر لیتے، کیونکہ لوگوں نے ایسے خدا تو اپنے لیے بہت سے پیدا کر لیے ہیں کہ جن کو وہ فالو کر رہے ہیں، اور ان کی فالوئنگ میں وہ نہ صرف جناب رسالت مآب کے درجے کو بھول جاتے ہیں، بلکہ حسنین کریمین اور ان کی مقدس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے درجوں کو بھی بہت گھٹا دیا کرتے ہیں۔ فیضان محترم، جناب رسالت مآب کی زندگی جو انسانیت کے لیے منبع رشد و ہدایت ہے، جگہ جگہ کہیں علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے، کہیں حسن کے گالوں کو چوم کر، کہیں حسین کی زبان کو چوس کر، کہیں حسین کی گردن کو بوسے دے کر، کہیں ان دونوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کر کے دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کی محبت رسول اس طریقے سے کرتا ہے، تو انسانیت کے لیے وہ ایک مشعل راہ بنا دی جناب رسالت مآب نے کہ دیکھو میں خدا کا حبیب تمام تر قوت اور قدرت رکھتے ہوئے ان کی سواری بنا ہوا ہوں، ان سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تم ان کی محبت کے معاملے میں بھٹک نہ جانا۔ جہاں انسانیت حسن اور حسین کی محبت سے بھٹکی، وہ بھلائی سے ہٹ گئی، وہ غلط راستے پر چل پڑی۔ معلوم ہوا کہ خدا، رسول، علی و آل علی کا جو راستہ ہے در حقیقت وہی رسول کا راستہ ہے، اور ان کے راستے سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے وہ راستہ تو ہے لیکن خدا اور رسول کا راستہ نہیں ہے۔ بھلے آپ جس کی بھی اتباع کریں، لیکن خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کرو تو میرے رسول کی، اور کیسے اتباع کرنے کا حکم دے رہا ہے پروردگار عالم کہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میری اطاعت کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ پروردگار عالم، میں ایک منٹ کے لیے سوال کرتا ہوں کہ عربی تو بڑی ایک ڈائیورس لینگویج ہے، اطاعت کے لیے اور بھی بہت سے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، حب کے لیے اور بھی بہت سے لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسی کیمیا گری ہے اس لفظ کے اندر، کیسی کیمسٹری ہے اس لفظ کے اندر، کیسی قوت ہے اس لفظ کے اندر، اور پروردگار عالم کیا انسانیت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اطاعت پروردگار عالم جیسے اپنی کروانے کے لیے کہہ رہا ہے، جیسے اپنی محبت کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے، ویسے ہی پروردگار عالم کر رہا ہے۔ جیسے میری اطاعت تم پر واجب ہے، ویسے ہی میرے حبیب کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ بس بات یہاں پر پھر رکی نہیں، اس کے بعد آیا وہ اول الامر۔ جیسے میرے حبیب کی اطاعت واجب ہے، ویسے بھی کسی صاحب الامر کی اطاعت تم پر واجب ہوگی، اور ایک دور ایسا بھی آئے گا جب صاحب الامر تمہارے درمیان موجود ہوں گے، تو کچھ ہوں گے صاحبان بصیرت جو صاحب الامر کے آنے کے لیے ہر روز دعائیں کرتے ہوں گے، ان کی آنکھیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوں گی کہ کب وہ صاحب الامر یوسف زہرا ہمارے درمیان آئیں گے اور اس دنیا کو ظلمتوں سے آزاد کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے سب کچھ ہوگا لیکن وہ صاحب الامر ان کے لیے نہ ہوگا، اس لیے کہ خدا کے امر پر ان کا وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ فیضان محترم،
جناب رسالت مآب اپنی زندگی کے مختلف واقعات سے انسانیت کو بہت سے درس دے گئے۔ عجیب واقعہ ہے جناب امام حسن و حسین علیہ السلام کا کہ جس وقت جناب رسالت مآب نماز کی امامت کر رہے ہیں اور جناب امام حسن و حسین علیہ السلام دوش رسالت پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں۔ مختلف تاریخ کی کتب ہیں، مختلف سیرت کی کتب ہیں جن میں لکھا ہے، جابر ابن عبداللہ الانصاری بھی ہیں، جناب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں جناب عطیہ کا بھی آپ سے ذکر کیا تھا۔ الغرض بہت سے ایسے صحابی موجود ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دور میں، اور بالخصوص جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن یہ تمام صحابی موجود تھے، اور تمام عمر چونکہ ان صحابیوں نے یہ چیز دیکھ لی تھی، یہ بیان کرتے رہے کہ حسن اور حسین کا درجہ ایسا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے۔ تو جناب رسول خدا کی نماز اس وقت باطل نہ ہوئی جب امام حسن و حسین علیہ السلام دوش رسالت پر سوار ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جناب رسالت مآب انسانیت کو نہ صرف نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں بلکہ یہ ہنر بھی سکھا رہے ہیں کہ تمام عبادتیں ہوتی رہیں گی، لیکن جس وقت حسن اور حسین درمیان میں آ جایا کرتے ہیں تو یہ عبادت میں شمار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ بھی عبادت ہے، محبت حسن اور حسین سے بھی عبادت ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب رسالت مآب نے جس وقت کہا تھا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کے بچوں سے بھی محبت، علی کے بچوں سے بھی محبت عبادت، الغرض علی کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت، زینوا للمجالس فی ذکر علی ابن ابی طالب، علی کا مجلس میں ذکر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا، خدا کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا، رسول کا ذکر کرنا۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس myth کہ انسانیت اتنے تذبذب کا شکار کیوں ہو گئی ہے کہ جب رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ انسانیت کی فلاح ذکر محمد و آل محمد پر ہے، تو پھر انسانیت کسی دوسرے کا ذکر کرے تو کیوں کرے؟ بھائی ان کا جن کا ذکر آپ نے کرنا ہے کیجئے، لیکن کوئی ہیں ایسی مقدس ہستیاں ان کے مقابلے کے اندر کہ جو ان کی خاک پا کے بھی برابر ہو جائیں؟ کوئی ہیں ایسی ہستیاں کہ جن کے چہرے کی طرف دیکھ لینا عبادت ہو؟ کوئی ہیں ایسی ہستیاں کہ جن کے لیے پروردگار کہے کہ یہ لسان اللہ ہے؟ کوئی ہیں ایسی ہستیاں کہ جن کے چہروں کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ کہہ رکھیں کہ یہ وجہ اللہ ہے؟ اور کوئی ہیں ایسی ہستیاں کہ جن کے ہاتھ بلند کرنے پر رسالت خود یہ کہہ دے کہ یہی ید اللہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ شرف اور یہ مقام صرف رسول اور ان کے اہل بیت اطہار رحمۃ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے۔ اور پھر شہزادہ یمن جناب امام حسن علیہ السلام، آج ان کی شہادت ہے، ان کی زندگی کے بہت سے واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے، لیکن میں جناب امام حسن علیہ السلام کا کوئی واقعہ تو نہیں سنانے لگا، لیکن میں صرف ایک سوچ کو انسانیت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس مجلس کے توسل سے، اس پلیٹ فارم سے، چونکہ یہ مجلس انٹرنیٹ پر بھی براڈ کاسٹ ہوگی، جانے کون کون دنیا میں اس مجلس کو دیکھے گا اور سنے گا، میں صرف انسانیت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسالت مآب جو پروردگار کی رحمت مسلسل ہیں، حدیث قصہ میں جو کہ اپنی مکمل اسناد کے ساتھ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں مانی بھی جاتی ہے، جناب امام حسن علیہ السلام کو کس طریقے سے پکارتے ہیں، میں وہ پڑھوں گا بھی نہیں، میں صرف آپ سے سوال کروں گا کہ آج اس مجلس کے بعد اگر آپ گھر جائیں تو صرف یہ دیکھیں کہ جس وقت جناب امام حسن علیہ السلام جناب رسول خدا کے پاس آ رہے ہیں تو جناب امام حسن علیہ السلام رسول خدا کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں، اور جواباً جناب رسول خدا امام حسن کی تعریف کس طریقے سے کرواتے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا، میں یہ سوال آپ پر رکھ رہا ہوں، اس ممبر سے تقاضا کر رہا ہوں، اور اس ممبر کا حق سمجھتے ہوئے آپ سب سے جو اس مجلس میں شریک ہیں، جو باہر دیکھ رہے ہیں، جو لائیو دیکھیں گے، ان تمام سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے صرف حدیث قصہ کو اپنے موبائل پر نکال لیجئے، گوگل کر لیجئے اس چیز کو کہ دیکھیں جناب رسالت مآب جناب امام حسن علیہ السلام کو پکار کس طرح رہے ہیں۔ لک بیانڈ دا میننگز، ان الفاظ پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ جناب رسالت مآب جناب امام حسن علیہ السلام کو کس طرح پکار رہے ہیں کہ جناب امام حسن علیہ السلام کے درجے کو آپ سمجھیں۔ بخدا انسانیت نہ تو یہ ادراک رکھتی ہے
نہ ہمارے دماغ اور سوچ کو اتنی وسعت ہے کہ ہم علی اور آل علی کے درجوں کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ علی اور آل علی کے درجوں کو یا میں محمد پہچانتا ہوں یا پروردگار عالم پہچانتا ہے۔ وہ علی ہی علی کیا جو انسانیت کی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے پروردگار عالم نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کی مقدس آل کی معرفت کا صرف 1/3 درجہ اس دنیا میں انسانیت کو بخشا ہے۔ اس 1/3 درجے کا نتیجہ یہ ہے کہ علی اور آل علی کے لیے ماتم کرنے والے بھی اس دنیا میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اس کثیر تعداد میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ علی علیہ السلام کی محبت میں نصیریت تک چلے جاتے ہیں۔ الغرض پروردگار ہمیں ان درجوں سے بچائے۔ ہم تو صرف علی کے حبدار ہونا چاہتے ہیں، ہم تو صرف حسن اور حسین کے ماتمدار اور محب ہونا چاہتے ہیں، ہم تو صرف حسن اور حسین کے بچوں کو رونے والا ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک توحید کا درجہ علیحدہ ہے، ہمارے نزدیک رسالت کا درجہ علیحدہ ہے، اور پھر امامت کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ علی نے نہ تو رسالت کے درجے سے بڑھ کے کچھ کیا، نہ رسالت اور امامت کے درجوں میں کوئی ایسی عجیب بات ہے کہ انسان کوئی پریشانی کا شکار ہو، کیونکہ ہم مختلف مجالس میں سنتے ہیں، ہم مختلف جگہوں پر آج کل بہت سی چیزیں ایسی سنتے ہیں جہاں پر لوگ واقعات کو، درجوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیز سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ علی، محمد اور خدا نے جو چیز انسان کو بتائی ہے وہ ان 3 ہستیوں کے ذریعے سے 3 درجوں کی پہچان کرائی ہے۔ اللہ ہے تو توحید ہے، رسول ہے تو درجہ رسالت ہے، علی ہے تو درجہ امامت ہے۔ اور پھر اس درجے کی لڑی جناب امام حسن علیہ السلام کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے اور جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے جناب رسالت مآب نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ کچھ سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم۔ یہ رسول خدا نے بہت سی دیگر تواریخ میں اور سیاہ ستہ کی کتب میں آپ کو بہت سی احادیث مل جائیں گی جس میں بہت سے صحابیوں کو جنتوں کی بشارتیں ہوں گی، لیکن پروردگار عالم نے درجے کی معرفت کا احساس رکھتے ہوئے کہ بہت سے لوگ ساتھ تھے، بہت سے لوگ درجہ صحابیت کے دعوے دار بھی ہوں گے، لیکن بادشاہی اگر جنت کی عطا کی تو قسیم النار والجنہ کا درجہ عطا ہوا علی ابن ابی طالب کو، اور سید الشباب اہل الجنہ کا درجہ عطا ہوا تو وہ حسن اور حسین علیہ السلام کو۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان جب کسی جگہ جاب ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں ظاہری بات ہے کوئی مینیجر اس جگہ کا ہوگا وہ اس سے انٹرویو لے گا، کوئی باس ہوگا اس جگہ کا جو اس سے انٹرویو لے گا۔ اب یہاں سے جس وقت جنت میں چلے جائیں گے تو کوئی تو کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا ہوگا نا، یا ویسے ہی منہ اٹھا کے جنت میں نکل جائیں گے؟ پتہ لگا اگر قسیم النار والجنہ کے سوال و جواب سے فارغ ہو کر نہیں جاؤ گے تو جنت نہیں تقسیم میں آئے گی، اور اگر جوان ہو اور اسوہ حسن اور حسین پر دنیا میں نہیں چلے تو وہاں پر ان کی سرداری میں، ان کی مینجمنٹ میں کیسے شامل ہو جاؤ؟ درجہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے یہ بہت سی عامیانہ اگزامپلز میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے درمیان بہت سے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کو درجہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ڈیفرنٹ لیول پر سمجھنے کی ضرورت۔ الغرض امام حسن علیہ السلام اور جناب رسالت مآب، عزیزان محترم، تمام مجالسیں ہوتی ہیں، ہر مجلس کو مخصوصی بھی کہا جاتا ہے، چاہے وہ حسین کے ششماہی کی مجلس ہو، چاہے وہ یوسف زہرا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی مجلس ہو، چاہے وہ غریب زہرا امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہو۔ ہر شہید کے لیے ایک مجلس ضرور مخصوص ہوتی ہے، لیکن جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ ایسی ہے کہ جب سے شہادت امام حسن علیہ السلام ہوئی ہے تو یہ مجالسیں جناب امام حسن علیہ السلام کی اور جناب رسالت مآب کی چونکہ ایک ہی دن ہے، اسی حوالے سے یہ دونوں ایک ہی دن منائی جاتی ہیں، اور یہ افتخار ہے کہ تمام مقدس ہستیوں کا، ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کا، کہ ان کی اپنی اپنی مجالس اور مخصوصیاں ہیں، لیکن محبت اس نانے اور نواسے میں ایسی ہے کہ ان دونوں کی مجالس ایک ساتھ ضم ہو چکی ہیں۔ دنیا نے جناب رسالت مآب پر ظلم کیے، جناب رسالت مآب ختمی مرتبت، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء،
کائنات کے لیے رحمت مسلسل، عزاداران امام مظلوم، عزاداران جناب رسالت مآب، عزاداران اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ مجلس کا وہ مرحلہ ہے جس کے لیے میں ہر مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی آل کا پرسہ لینے کے لیے موجود رہتی ہے۔ آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے آنسوؤں کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ خوشا نصیب اس کے جسے اگلا محرم نصیب ہو جائے، خوشا نصیب اسے جسے اگلی 28 سفر نصیب ہو جائے، خوشا نصیب اس کے کہ جس کے آنسو دامن زہرا میں آج چلے جائیں اور اس مجلس کے توسل سے ہم سب کو شفاعت کا وسیلہ مل جائے۔ بس جناب رسول خدا سے اپنی محبت اور اپنی مودت کو پیش کرنے کے لیے عزیزان محترم 2 جملے پڑھوں گا مصائب کے۔ عزادارو، یہ سوچنے کی کوشش ضرور کیا کیجئے کہ جناب رسول خدا کی شہادت ایسی عظیم شہادت تھی کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 19 یا 20 برس کی عمر میں اور کچھ روایات کے مطابق 18 برس کی عمر میں اس دنیا سے دار فانی کی جانب کوچ کر گئی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک جوان بھری جوانی میں اپنی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ عزادارو، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر اتنی کم عمری میں ایسے کون سے مصائب ٹوٹے ہوں گے اور کیوں وہ اپنے بابا کو بار بار یاد کر کے کس کرب اور تکلیف سے رویا کرتی تھیں، اور جناب رسالت مآب پر ایسی کون سی تکلیف کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے برداشت نہ ہو سکے۔ عزادارو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی روایات ہیں کہ مجھ زہرا سلام اللہ علیہا پر مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں عزادارو کہ جو کوئی انسان دیکھے اور سنے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ عزادارو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت مسلسل ہیں کائنات کے آغاز سے لے کر محشر کے مکمل ہونے تک، حشر کے مکمل ہو جانے تک، کہ جب ہم سب کی حشر ہوگا، جب ہم سب کی بخشش بھی ہو جائے گی، تو کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک سوال آپ کی نظروں کر دیتا ہوں عزادارو، میں مصائب جناب رسالت مآب کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن کیا حق ادا کیا ہے امت نے جناب رسالت مآب کا؟ کہتے ہیں روایات کے مطابق جناب رسالت مآب کو 9 دفعہ ان کی زندگی کے اندر زہر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، سلام ہو ان آنکھوں پر کہ جناب رسول خدا پر آج آنسو بہانے۔ عزادارو، جناب رسالت مآب جو آپ کی اور ہماری شفاعت کریں گے، جنہوں نے کئی غلاموں کو آزاد کروایا، جنہوں نے کئی لوگوں کو ان کی مصیبتوں سے بچایا، جن کے پاس کپڑے نہ تھے انہیں کپڑے عطا کیے، جن کے پیروں میں چپل نہ تھے انہیں چپل عطا کیے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انہیں اتنا کچھ عطا کر دیا کہ وہ غنی ہو گئے۔ لیکن ایک وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بھی آیا عزادارو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کربلا کے میدان میں بھوکی اور پیاسی تھی۔ ایسا عجیب حق ادا کیا ہے امت نے کہ جن کے بڑوں کو جناب رسول خدا کپڑے دیا کرتے تھے انہوں نے شہزادیوں کی چادریں اتار لی، جن کے پیروں میں چپل نہ ہوتے تھے حسین کی مظلوم 4 برس کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا کربلا سے لے کر شام تک پیادہ زمین پر سفر کرتے ہوئے چلی، ان پیروں میں کانٹے آئے، بار بار بابا کو جناب رسالت مآب کو یاد کرتی تھی، اجر رسالت کو یاد کرتے تھے کہ عزادارو کیسا عجیب حق ادا کیا ہے رسالت کا اس امت نے، کیسا عجیب حق ادا کیا ہے علی اور حسن اور حسین کی سخاوت کا اس امت نے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے پہلے کے واقعات اتنے ہی دل خراش ہیں جتنی دل خراش جناب رسول خدا کا اس دنیا سے گزر جانا تھا ہمارے لیے۔ عزادارو، آپ یہ سوچنے کی کوشش تو کیجئے، جس وقت جناب رسول خدا جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتے تھے، جہاں جہاں جناب علی مرتضیٰ کی نصرت کی ضرورت ہوا کرتی تھی، علی مرتضیٰ کو مردوں میں بہترین مرد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ علم رسالت اور علم امامت جناب رسول خدا جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ مر دے کر تمام تر الہی قوت حضرت علی کو سپرد کر کے فرمایا کرتے تھے کہ علی جاؤ کفر پر ٹوٹ پڑو۔ حضرت علی علیہ السلام کفر کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ جناب رسالت مآب جس وقت اسلام کا پرچم سر بلند ہوتا تھا تو جناب علی مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے کہا کرتے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ پس عزادارو، اس وقت بھی کچھ ایسے ظالم موجود ہوا کرتے تھے جو علی علیہ السلام سے اور علی علیہ السلام سے حسد رکھا کرتے تھے۔ امت کے محسن سے کس قدر جناب رسول خدا کے دل کو دکھ ہوتا ہوگا جس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ دکھ ہوتا ہوا دیکھتے ہوں گے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ایزان محترم۔
جناب رسالت مآب نہ صرف یہ دیکھتے تھے بلکہ کس قدر دکھ کا مقام تھا کہ جس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی، جناب رسالت مآب نے تب بھی گریہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر تو دے دی تھی، آپ تمام لوگوں کے گھروں میں اولادیں ہوتی ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے اس ممبر سے ان مصائب میں دعا دے رہا ہوں کہ نبی کا صدقہ ان کو بھی بیٹیاں فاطمہ الزہرا جیسی کنیزیں عطا ہوں۔ عزادارو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی، رسول نے گریہ کیا۔ امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، رسول نے گریہ کیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، رسول نے گریہ کیا۔ عزادارو جناب رسول خدا اپنے سامنے امت کو بھی دیکھا کرتے تھے، جب جب یہ مقدس ہستیاں پیدا ہوتی تھی ان کے ساتھ ہونے والے ظلم سے بھی واقف تھے۔ عزادارو آپ سب کے دست قدرت میں ہوگا جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ سفر میں ہوں اور آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف دینے والا ہے، آپ کوشش تو ضرور کریں گے نا کہ اپنے آپ کو ان بچوں کو اس تکلیف اور اس مصیبت سے بچا لیں، لیکن کیسی بے کسی ہوگی جناب رسول خدا کی جس وقت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں بچی تو پیدا ہو گئی ہے، 19 برس کی عمر میں اس پر ایسے ظلم ہوں گے کہ یہ دنیا سے کوچ کر جائے گی اور اس کی مدد کوئی کرنے والا نہ ہوگا، یہ 6 مہینے کے حمل سے ہوگی، اور جس وقت یہ دروازے کے پیچھے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ کھڑی ہوگی تو ظالم دروازے کو آگ لگا کر دروازہ اس پر گرا دے گی۔ کیسی تکلیف ہوگی جناب رسول خدا کی۔ اور جناب رسول خدا تو اذن رسالت سے اور اپنی قوت الہیہ سے جو رسول خدا کو پروردگار عالم نے عطا کی تھی، وہ تو ان چہروں سے بھی واقف ہوں گے نا کہ جو جناب رسول خدا کی بیٹی پر اور امام حسن پر اور حسین علیہ السلام پر اس وقت ظلم کر رہے تھے۔ عزادارو کتنی تنبیہیں دی ہیں ایسے لوگوں کو، میں بس ان حدیثوں کی روایت نہیں پڑھوں گا، میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ ہاں میں ضرور سوال کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ کتب صحاح ستہ کو پڑھیں اور یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ رسول نے وہ کون سے لوگ تھے جن کو تنبیہ کی ہے محمد و آل محمد کے حق کے حوالے سے۔ بس ایک حق تھا جناب رسول خدا کا جو جناب فاطمہ الزہرا کو عطا ہوا۔ جناب فاطمہ ظالموں کے دربار میں کھڑی رہی اور جناب فاطمہ الزہرا کو ان کا حق نہ ادا ہوا۔ عزادارو حق رسالت امت نے کیسے عجیب طریقے سے ادا کیا۔ جناب رسول خدا اپنی زندگی میں کتنی دفعہ وفات پا چکے ہوں گے ان دکھوں کو اور ان زخموں کو دیکھ کر کہ 63 برس کی عمر میں جناب رسول خدا اس دنیا سے گزر گئے۔ بس عزادارو واقع شہادت جناب رسول خدا سے آپ تمام واقف ہیں۔ مجھ میں ایک سیدزادہ ہوتے ہوئے یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں وہ اور نہ ہمت ہے کہ میں وہ شہادت پڑھ سکوں۔ بس ظلم یہ ہوا کہ کائنات کے لیے خدا کی رحمت مسلسل جو انسانیت کے لیے ہر دور میں ہر لمحے کے لیے ہر وقت کے لیے خدا کی رحمت رہے گی اور ہے۔ عزادارو جس وقت جناب رسول خدا کی نزا کا وقت آیا تو اس وقت جناب رسول خدا نے قلم اور دوات مانگا۔ ظالموں نے کیسا ظلم کیا کہ جس ربی نے انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے تمام عمر گزار دی، عزادارو اس امت نے ایسا ظلم کیا کہ رسول کی وصیت تک کو قلم بند نہ ہونے دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رات کے وقت اٹھتا ہے۔ عزادارو جناب رسول خدا کے جنازے کو جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے پڑھایا۔ جناب رسول خدا کے گھر میں بہت کوہرام بپا ہوا۔ جناب رسول خدا کی وصیت کے مطابق انہیں ان کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سے کلیم ہوئے کہ وہ حجرہ کس کا تھا، بس میں یہی جانتا ہوں کہ جناب رسول خدا نے جس وقت دفن کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا جناب رسول خدا کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا تھا، اور حسن کی بے کسی یہ تھی کہ حسن نے اسی جگہ پر دفن ہونے کے لیے وصیت کی تھی اور حسن کو اس جگہ پر دفن نہ ہونے دیا گیا تھا۔ بس عزادارو نانے اور نواسے کے مصائب سننا، دنیا میں جناب رسول خدا نے حسن کو بوسے دیے، حسن کو پیار کیا، حسن کو کندھوں پر سوار کیا، جہاں جہاں علی کا دست بلند کیا وہاں وہاں حسن بھی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ عزادارو جناب امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا، بس پھر آپ سے وہی ایک جملہ پڑھوں گا۔ عزادارو جناب امام حسن علیہ السلام جس وقت مولا کو زہر دے دیا گیا نا، عزادارو جناب رسول خدا کی تو تدفین ہو گئی، مولا علی علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے موجود تھے، گھر میں فاطمہ الزہرا رونے کے لیے موجود تھی، زینب اور حسنین رونے کے لیے موجود تھے، لیکن جس وقت جناب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت آتا ہے تو کتنی بے کسی کی بات ہے کہ ایک امام کو زہر دیا بھی تو کس نے۔
عزاداروں، اور جناب امام حسن علیہ السلام کی کرم اور سخاوت، وہ رحمت للعالمین، نانا کے رحمت للعالمین نواسے کا کرم تو دیکھیے کہ جس وقت جناب امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا نا، تو جودہ جناب امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی، زہر اتنا کاری تھا کہ کلیجہ امام حسین علیہ السلام کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر امام حسن کے منہ سے باہر آ رہا تھا۔ عزاداروں، اس عالم میں بھی جودہ امام حسن علیہ السلام کو مار دینے کے بعد ان کے پاس آتی ہے اور ان سے سوال کرتی ہے کہ باہر زینب اور حسنین جو امام حسین علیہ السلام کے بچے، وہاں پر کوہرام بپا ہے، وہ سب گھر کے اندر آنے والے ہوں گے، میرا ان کے ساتھ، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ عزاداروں، جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قتل کرنے والے کو، اپنے آپ کو شہید کرنے والے کو، اپنے بابا علی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے بھی چھوڑ دیا، اسے بھی جانے دیا۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے جودہ سے کہا، جاؤ گھر کے پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ امام حسین اور ان کے بچے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں، جناب امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے ان کے منہ سے آ رہے تھے۔ عزاداروں، جناب امام حسین علیہ السلام اور بیویاں تمام رو رہے تھے، امام حسن علیہ السلام پر گریہ کر رہے تھے۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کو شہزادہ ایمن حضرت امام حسن علیہ السلام نے بلایا۔ عزاداروں، امام حسن علیہ السلام نے تلقین کی کہ میرے بھائی حسین، میری میت پر تم گریہ نہ کرنا، تم ان سب کے لیے سہارا بننا، دیکھو تم مجھ پر گریہ نہ کرنا۔ عزاداروں، میں یہ روایت پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام نے جس وقت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، بھیا آپ نے صرف میرے بھائی ہیں، میرے وقت کے امام ہیں، مجھے خود پر گریہ کرنے دیجئے۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کو جناب امام حسن فرماتے ہیں، حسین میں تیری بے کسی پر گریہ کرتا ہوں۔ جناب امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کو بتایا کہ دیکھ، مجھ پر گریہ نہ کر، اس لیے کہ میری میت سے زیادہ مظلوم تیری میت ہوگی، مجھے کفن دینے کے لیے تو حسین یہاں موجود ہے، ہمارے نانا کو، بابا کو کفن دینے کے لیے ہم تمام بھائی موجود تھے، تیری ایسی بے کسی کے عالم میں موت ہوگی کہ تجھے کوئی کفن دینے والا بھی نہ ہوگا۔ بس عزاداروں، دونوں بھائی گلے لپٹ کر ایک بار ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئے ایک دوسرے کے غموں میں، جانے ایک وقت ایسا بھی کائنات میں آنے والا ہوگا جب حسن اور حسین کے چاہنے والوں پر اتنی شدت سے ظلم ہوں گے کہ انہیں رونے بھی نہ دیا جائے گا، جب کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا، بس حسن اور حسین ایک دوسرے کے سینے سے لپٹ کر روتے ہیں۔ عزاداروں، جناب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ، کربلا میں 2 جنازے ایسے اٹھے ہیں جو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اٹھے ہیں۔ ایک جنازہ تھا کربلا کے میدان میں ایک ششماہے کا، جسے شہید کر دینے کے بعد جب اس بچے کا جنازہ نہیں مل رہا تھا تو ظالم نیزے کی انیوں سے کربلا کے صحرا میں اسے ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کون سا ایسا ششماہ تھا جسے حسین نے بلند کیا۔ عزاداروں، علی اصغر کا جنازہ کربلا کے میدان میں نیزے کی انیوں پہ بلند ہوا۔ ایک دفعہ تیروں سے حسین کے بیٹے کو شہید کیا گیا، ایک دفعہ نیزے کی انیوں سے۔ بس دوسری دفعہ عزاداروں، جس وقت امام حسن علیہ السلام شہید ہوتے ہیں تو عزاداروں، امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو امام حسین علیہ السلام حجرہ جناب رسالت مآب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ بس ایک خاتون ہوتی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ایک دفعہ پھر ان مصائب کے توسط سے دعوت فکر کر لیتا ہوں، آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ وقت کے امام نے وصیت کر رکھی ہے کہ مجھے میرے نانا کے ساتھ دفنایا جائے۔ عزاداروں، جناب رسالت مآب کے اس پیارے نواسے کا جنازہ امام حسین اور صحابی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ بس کچھ ہی صحابی ہوتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عزاداروں، جناب امام حسین علیہ السلام جس وقت لے کر جاتے ہیں تو جناب امام حسین علیہ السلام کا اس وقت حکم ہوتا ہے امام حسین کو کہ دیکھو حسین، میں جس وقت جناب رسول خدا کے جنازے، میرے جنازے کو جب لے کر جایا جائے اور کوئی مزاحمت کا سامنا ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وہاں پر کسی سے لڑنا نہیں۔ بس ایک دفعہ جناب امام حسن علیہ السلام کو شاید یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں نے زندگی میں حسین کو کبھی تکلیفیں اٹھاتے دیکھا نہیں ہے، میں اپنے بھائی کی تکلیف اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ عزاداروں، امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جس وقت حجرہ جناب رسالت مآب کی طرف لے جایا گیا تو جناب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو گئی۔ عزاداروں، یہ واحد جنازہ ہے جسے کفنا کر جس وقت کفنا کر قبرستان کی جانب لے جایا گیا تو تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جناب امام حسین علیہ السلام یہ جنازہ واپس لے کر گھر آئے۔ عزاداروں، جس وقت گھروں کو لوگ اپنے مردوں کو دفنا کر واپس آتے ہیں تو دعائیں کی جاتی ہیں، گھروں پر اپنے مرحومین کے لیے مجلس کی جاتی ہے، ذکر محمد و آل محمد کیا
دیا جاتا ہے۔ ذرا اس پرسپیکٹو سے ایک منٹ کے لیے سوچ لیجئے کہ جنازہ دفنانے کے لیے گیا تھا اور سفید جنازہ تھا کفن میں، جس وقت واپس آیا تو تیروں سے لدا ہوا جنازہ امام حسن علیہ السلام کے گھر میں واپس آیا۔ تمام سیدانیوں نے بال کھول کر ماتم کرنا شروع کر دیا کہ بھائی کے جنازے کو نانا کے حجرے میں دفنانے کی اجازت نہ ملی۔ بس عزادار امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جناب امام حسن کی وصیت کے مطابق دوبارہ جنازے کو اٹھایا۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے کفن کو جس حالت میں ان کو شہید کیا گیا تھا اسی طرح سے انہی تیروں بھرے جنازے کو جنت البقیع لے گایا گیا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے ساتھ جناب امام حسن علیہ السلام کو دفنا دیا گیا۔ 2 منٹ کے لیے معذرت سے میں اس ممبر سے صرف اپنی سوچ کے مطابق ایک جملہ پڑھتا ہوں جو آنسو بہا سکتا ہے۔ فاطمہ کے لال کی بے کسی پر آنسو بہا لے۔ عزادارو کہتے ہیں دنیا میں کوئی سینہ ماں کے سینے سے زیادہ میٹھا نہیں ہوا کرتا۔ ارے نانا کے سینے میں تو حسن کو جگہ نہیں ملی۔ فاطمہ الزہرا نے جنت البقیع سے بلا کر آواز دی ہوگی، آ میرے بچے، آ میرے پیارے بیٹے حسن، آ میری آنکھوں کے نور، آ میرے حسین کے پیارے بھائی، آ میری علی کی آنکھوں کے نور، اے ماں کے پیارے دلارے چاند، تجھے ماں کے سینے میں راحت مل جائے گی۔ عزادارو امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔ عزادارو آج کی شہادت جناب رسالت امام اور جناب امام حسن علیہ السلام کی ہے۔ پروردگار آپ سب کو وسیلہ اور قدرت عطا فرمائے کہ آپ ان ازوات مقدسہ کی قبروں پر جا کر ماتم کر سکے، وہاں پر جا کر گریہ کر سکے جناب رسالت امام پر، جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر۔ بس عزادارو مصائب کا آخری جملہ دیکھیے، کربلا کے میدان میں ششماہ قاسم بھی تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے آج حسن کی مجلس میں اور شہدائے کربلا کی مجلس میں جس وقت جناب امام حسن کا ذکر ہو تو قاسم کا بھی ذکر کروں۔ عزادارو جناب امام حسن علیہ السلام کی جنگ اس وقت ختم نہ ہوئی تھی، بس ایک تعویذ تھا جو قاسم علیہ السلام کو بھی عطا ہوا تھا۔ جس وقت جناب امام حسن نے کہا تھا کہ دیکھو مرتے وقت میں نے اپنے بھائی کو بتایا تھا کہ حسین مجھ پر آنسو نہ بہانا، تمہیں مجھ سے زیادہ بے کسی اور لاچاری میں موت آئے گی تو تمہارا بھائی تمہیں بے کس و لاچار نہیں چھوڑے گا۔ کربلا کے میدان میں میرا 13 سال کا بیٹا قاسم بھی ہوگا، تمہارا خون بہنے سے پہلے میرا بیٹا قاسم تم پر جان قربان کر دے گا۔ عزادارو حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حسرت اس نام کے کہ قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا، حسن کا بیٹا اپنے نانا کے باپ حسین علیہ السلام پر تقسیم ہو گیا۔ بس شہادت ہو چکی جناب رسول خدا کی، بس تم نے آنسو بہا دیے جناب امام حسن علیہ السلام پر۔ اب بے کسی دیکھو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ جناب فاطمہ الزہرا جس وقت سبت علیہ کہا کرتی تھی اور کہتی تھی کائنات کے تمام مصائب اگر یکجا بھی کر لیے جائیں تو وہ جمع ہو کر جناب فاطمہ الزہرا کے مصائب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ روئیں گے، اپنے ماں باپ کو روئیں گے، لیکن فاطمہ تو کل کنبہ اجڑ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہم قوم الظالمین۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق حسن وانت المحسن، وبحق حسین وانت قدیم الاحسان، اسألک ان تقضی حوائج شریعہ کلیۃ و جزویہ، دنیویۃ و اخرویہ، ظاہریۃ و باطنیہ، بحق محمد وآل البریہ۔ پروردگار وسیلہ یوسف زہرا و وسیلہ مصیبت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام بارگاہ قصر ابو طالب کی ان تمام مجالس اعضاء جو عشرہ محرم سے لے کر 28 صفر تک ہوتی رہی ہیں، اس قلیل کوشش کو، ان کی اس مودت کو، ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ مبارک و مقدس اور بالخصوص بارگاہ جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ اس مجلس میں شریک تمام مومنین جو مجلس میں عزا خانے میں موجود ہیں،
اور جو لائیو اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں وہ وسیلہ مصیبت سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ مبارک و مقدس میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ، ہم ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں بہت سی جگہوں پر عزاداریاں حکومتوں کی مختلف ممالک میں اجازتوں کے باعث نہیں ہو پا رہی، بہت سی جگہوں پر لمیٹڈ کر دی گئی ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں غم حسین آباد۔ پروردگارہ، اس مجلس کے توسل سے دعا کرتے ہیں ہر دور میں، ہر وقت میں یوسف زہرا کی آمد تک، کہ جن کی آمد میں تعجیل کی دعا بھی کرتے ہیں۔ پروردگارہ، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو، اور ہماری آل اولاد کے دلوں میں محمد و آل محمد کی مودت اور محبت کو تا قائم قیامت قائم اور دائم رکھ۔ اس مجلس کے توسل سے تمام عزاداران امام بارگاہ قصر ابو طالب، منتظمین، ان کی میڈیا ٹیم اور تمام مومنین و مومنات جو مجالس میں شریک ہیں، دامے درم سخن ہیں، ان سب کے لیے دعائے خیر فرما۔ پروردگار، ان سب کی حاجات کو، ان کی پریشانیوں کو بواسطۂ مصیبت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ دور فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کے بوڑھوں کو زور حبیب ابن مظاہر عطا فرما، ان کے جوانوں کو جوش اور ولولہ شہداء علی اکبر علیہ السلام عطا فرما۔ پروردگارہ، بوسیلہ جناب سید الزہرا سلام اللہ علیہ، امام بارگاہ حاضہ، نیو پورٹ، ویلز، کارڈف، بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان تمام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ جس نے محمد و آل محمد پر آنسو بہائے، پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ جو محمد و آل محمد کی حب میں اس دنیا سے گزر گیا، ماتا شہیدہ، وہ شہادت کی موت مرا، تو ان کا انجام یقیناً بالخیر ہوگا۔ لیکن ہم پھر بھی اس مجلس کے توسل سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، عالم برزخ میں، ان کی لحد میں اور اس جہان میں ان کے لیے بہترین رزق کا وسیلہ فرما۔ ان مجالس کو، ان دعاؤں کو ان کے لیے شفاعت کا وسیلہ فرما۔ پروردگارہ، اس مجلس کے توسل سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ عمر طولانی عطا فرما، اور ہمارے جو بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کا، انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اس وائرس کو جلد از جلد ختم فرما کہ ہم اپنی زندگی اور نارملٹی کی طرف واپس آ سکیں، اور ہم اپنی عزاداریوں کو اسی جوش اور ولولے سے دوبارہ پورے طریقے سے منا سکیں۔ پروردگارہ، اس محرم سے لے کر آنے والے تمام محرموں تک مومنین کے لیے دنیا بھر میں آسانیاں پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم قوم الظالمین۔ ٹوردا رک گیا تابوت حسن دا، ٹوردا رک گیا تابوت حسن دا، جدوں کلمہ گواں تیر چلا کے سی راہ ڈک لیا شاہ امر دا، ٹوردا رک گیا تابوت حسن دا، جدو کلمہ گواں تیر چلا کے سی راہ ڈک لیا شاہ امر دا، ٹوردا رک گیا تابوت حسن دا، اللہ جانے کیرا لیا بدلا تیتھوں کلمہ گواں نے، زخمی کر چھڈیا ہر ایک ہی سایج
ਪੰਜ ਤਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤਨ ਦਾ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਬੂਤ ਹਸਨ ਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਓ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਨਾਨੇ ਵਾਲਾ ਰਿਆ ਮੰਗਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਰਈ ਰੋਂਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਹੁਕਮ ਟੁਰਨ ਦਾ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਬੂਤ ਹਸਨ ਦਾ ਅਮਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਕਾਸੋਂ ਵੇਖ ਲੈ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਏ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਬੂਤ ਹਸਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਗੋਆ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੀ ਰਾਹ ਡੱਕ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਅਮਰ ਦਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले मुहम्मद।